تاریخی دستاویزات کے اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیحد اہم موضوع یعنی میدان عرفات میں دیے گئے تاریخی آخری خطبے کی گہرائی میں اتریں گے۔ اس وسیع اور اہم تاریخی دستاویز کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اس کے 16 نکات کو نہایت واضح اور منظم انداز میں دیکھیں گے تاکہ اتنے بڑے اور گہرے موضوع کو بآسانی ہضم کیا جا سکے۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ان 16 تاریخی ہدایات کو ہم نے 6 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس سے پوری دستاویز کو سمجھنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ یہ 6 حصے ہیں: پیغام کا پس منظر، جان و مال اور اخلاقیات، باہمی حقوق، آفاقی مساوات، ایمان کے بنیادی ستون اور آخر میں اس کا لازوال ورثہ۔ سب سے پہلے اس تاریخی سفر کے آغاز یعنی اس آخری پیغام کے پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں سیدھا میدان عرفات کے اس عظیم تاریخی مجمع میں لے جاتا ہے جہاں یہ ہدایات دی گئی تھیں۔ ظاہر ہے اس دستاویز کو پڑھتے ہوئے ایک واضح ہنگامی صورتحال اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ مقرر کی جانب سے نہایت غیر جانبدارانہ انداز میں یہ توقع ظاہر کی گئی کہ شاید یہ لوگوں کے درمیان ان کا آخری سال ہو، اس لیے پہلے ہی نقطے میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ان باتوں کو پوری توجہ سے سنا جائے اور جو لوگ وہاں موجود نہیں ان تک بھی پہنچایا جائے۔ یہ شروعاتی بات ہی آگے آنے والے نکات کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے اہم حصے کی جانب، جو ہے جان، مال اور اخلاقیات۔ یہ ہدایات اصل میں معاشرے میں بنیادی امن، رواداری اور تحفظ قائم کرنے پر مرکوز ہیں۔ یہاں دستاویز ایک انتہائی طاقتور اور گہری تشبیہ پیش کرتی ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جس طرح اس مخصوص دن، مہینے اور جگہ کی ایک مقدس حیثیت ہے، بالکل اسی طرح کسی بھی انسان کی زندگی، اس کی عزت اور اس کے مال کو بھی اتنا ہی مقدس اور محترم سمجھا جائے، یعنی انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ چیز بہترین انداز میں ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ان ہدایات میں انفرادی جواب دہی، مالی دیانتداری اور اخلاقی حدود کو ملا کر پورے معاشرے کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ امانتوں کی واپسی ہو، کسی کو ناحق نقصان نہ پہنچانا ہو یا اخلاقی برائیوں سے بچنا ہو، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور آخرکار خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس پر آ کر مکمل ہوتے ہیں۔ اسی اخلاقی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے چھٹا نقطہ ایک بہت بڑی معاشی تبدیلی کا اعلان کرتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی آہستہ آہستہ ہونے والا عمل نہیں تھا، بلکہ مالیاتی سود کا مکمل اور فوری خاتمہ تھا۔ ایک ایسا حتمی اور فیصلہ کن قدم جس نے اس وقت کے مالیاتی نظام کی بنیاد راتوں رات بدل کر رکھ دی۔ اب ہم اس تجزیے کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جو گھریلو توازن اور باہمی حقوق و فرائض پر روشنی ڈالتا ہے، اور خاص طور پر اس میں خواتین کے حقوق کا ذکر ہے۔ یہاں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اس دستاویز نے کس خوبصورتی سے مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق کا ایک زبردست توازن قائم کیا ہے۔ یہ صرف مردوں کی ذمہ داریوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو محض ماتحت کے بجائے باقاعدہ شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ دونوں فریقین کو ایک برابری کے رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ چلیے اب اس دستاویز کے اس حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا تاریخی اعتبار سے شاید سب سے زیادہ حوالہ دیا جاتا ہے، یعنی آفاقی مساوات اور بھائی چارہ۔ اصل میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ الفاظ صدیوں پرانے ہونے کے باوجود نسلی اور لسانی تعصب کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ کسی کالے کو گورے پر یا عرب کو عجم پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یہ ایک ایسی سیدھی اور واضح ہدایت ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ زبان، رنگ و نسل کسی بھی طور پر انسانی برتری کا پیمانہ نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان برابر ہے۔ تو پھر برتری کا معیار کیا ہے؟ دستاویز دنیاوی اور معاشرتی درجات کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے صرف ایک واحد معیار مقرر کرتی ہے، اور وہ ہے روحانی شعور یا پرہیزگاری، جسے تقویٰ کہا گیا ہے۔ یعنی دنیاوی حیثیت کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں۔ مساوات کے اس عظیم تصور کے بعد بات آتی ہے ایمان کے بنیادی ستونوں کی۔ یہ حصہ ان مخصوص مذہبی فرائض کو واضح کرتا ہے جو وہاں موجود اہل ایمان کے لیے طے کیے گئے۔ دستاویز میں عبادات کے ان بنیادی اعمال کو نہایت جامع انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خدا کی وحدانیت کا اقرار، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور استطاعت ہونے پر حج، یہ چیزیں ایمان کے پورے عملی ڈھانچے کو مکمل صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اور اب ہم اس پیشکش کے چھٹے اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، لازوال ورثہ۔ یہاں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مقرر نے اپنے بعد آنے والے وقت کے لیے کیا منصوبہ بندی کی تھی۔ 13ویں اور 14ویں نکات اس پیغام کی ختمی حیثیت پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا دین، اور گمراہی سے بچنے کے لیے 2 ٹھوس اور مستقل ذرائع پیچھے چھوڑے گئے: قرآن اور سنت۔
یہ وہ ہدایات ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے راستے کا تعین کرتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ علم کو آگے بڑھانے کا کیسا زبردست اور سلسلہ وار نظام بنایا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ موجود لوگ سنیں، پھر دوسرا مرحلہ کہ وہ اس پیغام کو غائب لوگوں تک پہنچائیں، اور اس دستاویز میں یہ بہترین اعتراف بھی موجود ہے کہ شاید آنے والی نسلیں اس پیغام کو اور بھی بہتر انداز میں سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ اور پھر اس دستاویز کے مطابق اس خطبے کا اختتام ایک نہایت پراثر اور ڈرامائی منظر پر ہوتا ہے۔ 16ویں نقطے میں بیان کیا گیا ہے کہ مقرر آسمان کی طرف رخ کر کے خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ منظر اس پوری گفتگو کی تکمیل کا ایک انتہائی طاقتور احساس دلاتا ہے۔ تو اس سارے تاریخی حوالے اور ہدایات کو اتنی تفصیل سے سمجھنے کے بعد ایک نہایت اہم سوال سامنے آتا ہے۔ علم کی اس مسلسل منتقلی کے تاریخی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آج کے جدید دور میں ہم اور آنے والی نسلیں ان قدیم ہدایات کو اسی طرح سمجھ اور محفوظ کر رہی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی ہمیں تاریخ اور اپنے معاشرتی کردار کو مزید گہرائی سے جاننے پر مجبور کرتا ہے۔